مرحبا 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 ماہ سیام، مرحبا 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 ماہ غفران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان میں ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا۔ یاد رکھیے، چکھنا جو ہے اس کا ایک مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ ہم چکھنا اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک معمولی سا حصہ لے کر، کسی چیز کی معمولی مقدار لے کر ہم زبان پہ رکھ کے اس کو جو ہے وہ چباتے ہیں، اس کو نگل لیتے ہیں، ہم اسے چکھنا کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، روزے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کرے گا اور کوئی چیز چکھے گا اور اس کو حلق سے نیچے اتار دے گا، اگرچہ وہ معمولی سی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو وہ چکھنے کا نام دے رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، چکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو زبان پہ اتنی مقدار میں رکھا جائے کہ اس کی مٹھاس یا کڑواہٹ یا اس کا ذائقہ کہ نمک ہے نمک نہیں ہے وہ صرف معلوم ہو جائے زبان پہ رکھنے سے، اور اس کا کوئی بھی ایک ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے بلکہ واپس اس کو تھوک دیا جائے، تو اسے شریعت مطہرہ میں چکھنا کہتے ہیں۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا ایک عورت ہے اور اس کا شوہر یا اس کے گھر والے بد مزاج ہیں، اور اگر سالن وغیرہ میں کوئی جو چیز وہ پک رہی ہے اس میں وہ تھوڑا سا بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتے، خصوصاً نمک کے حوالے سے، مرچ کے حوالے سے، تو ایسی عورت کے لیے چونکہ بعد میں مسئلہ بنتا ہے، تو یہ عورت جو ہے وہ اپنی زبان پہ تھوڑا سا سالن یا جو چیز وہ پکا رہی ہے اس کو رکھ کے اس کا ذائقہ وغیرہ وہ چکھ سکتی ہے، لیکن احتیاط یہ رہے کہ کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے، بلکہ جو ہی اس کو محسوس ہو کہ ہاں اب یہ چیز صحیح ہے، یہ اس میں کمی پیشی ہے، چکھنا ہو جائے، فوراً اس چیز کو واپس تھوک دے، تو اس سے اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ کسی ہوٹل وغیرہ میں کام کرتا ہے، یا کسی کے ہاں وہ باورچی ہے، وہ خانسامہ ہے، وہ کھانے پکانے کا کام کرتا ہے، تو اب اس کو اپنے گاہکوں کے لیے اچھی چیز پیش کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وہ گھر میں کسی کے کام کر رہا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، وہ باورچی ہے، تو اسے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو ایسا شخص بھی چونکہ اس کے لیے یہ مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں وہ اس قسم کا چکھنا جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے فقہاء نے ایک یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ بعض اوقات بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی وہ خود سے جو ہے وہ چبا کے نہیں کھا سکتا۔ ایک بچہ ہے جو اس کو خوراک اور غذا وغیرہ تو دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ غذا تھوڑی سخت ہو تو وہ خود چبا نہیں سکتا، بلکہ اسے منہ میں چبا کر دی جاتی ہے۔ اب ایسا بچہ ہے تو اس کے لیے پہلی تو یہ حالت ہے کہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسا شخص اگر اس گھر میں اس جگہ پہ ہے کہ جو اپنے منہ میں چبائے، اور اگر نگل بھی جائے تو اس کے مثلاً اس کا روزہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص ہے وہ بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، مریض روزہ نہیں رکھ رہا، یا اسی طرح وہ عورتیں جن کو مینسز ہیں یا ولادت کا خون جو ہے وہ جاری ہے، نفاس کی حالت میں ہیں، تو ایسی عورتوں سے پہلے یہ کام کروایا جائے۔ اور اگر ایسی کوئی نہیں ہے تو پہلے دیکھا جائے کہ بچے کے لیے کوئی نرم غذا ہو تو نرم غذا اس کو دے دی جائے تاکہ چکھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایک شخص جو ہے، کوئی عورت ہے، مرد ہے، جو کوئی بھی ہے، اس بچے کو چبا کر ایک چیز دینا چاہتی ہے تو اپنے منہ میں وہ چیز رکھ لے تھوڑی مقدار میں، اور اس کو اچھی طرح چبا لے جتنے کی اس بچے کو ضرورت ہے، تو پھر وہ چیز نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈال دے۔ لیکن یہ احتیاط رہے، یہ خیال رہے کہ جو چیز وہ چبا رہا ہے یا چبا رہی ہے اس کا کوئی ایک ذرہ، کوئی اثر جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر حلق سے نیچے اتر گیا، غلطی سے بھی اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہ اترا تو صرف چونکہ اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔